السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الافزان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری محمد حسن رضا قادری رضوی RT نوری شفا خانہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے روحانی بیماریوں کو نہ ماننا۔ جس طریقے سے لوگ سحر، جادو اور اعصابی اثرات کو نہیں مانتے، اسی طریقے سے جادو یا اعصابی اثرات کو بھی نہیں مانتے۔ جادو، سحر، اثرات سے جو لگنے والی بیماریاں ہیں انہیں بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ جب عورتوں پر، خواتین پر جادو، سحر یا اعصابی اثرات کا حملہ ہوتا ہے اور وہ بیماریاں ہوتی ہے تو پھر ان کو طرح طرح کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت پر جنات کا آنا جانا ہوتا ہے تو حیض کا خون زیادہ جاری ہوتا ہے، انہیں یا لیکوریا یعنی سفید پانی کی پرابلم ہو جاتی ہے، یا انہیں کوئی اور پریشانی، یا پھر جو شادی شدہ ہے تو ان کا حمل بار بار گر جاتا ہے یعنی پریگننسی کا بار بار گر جانا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اس معاملے میں روحانی بیماریاں ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے مرد حضرات ہیں جو جادو وغیرہ کو، سحر وغیرہ کے اثرات کو نہیں مانتے ہیں، تو جب اس طریقہ کی روحانی بیماریاں سامنے آتی ہے تو وہ اپنی عورتوں کا علاج بہت سارے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے کرواتے ہیں، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ علاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی رپورٹ میں کچھ آتا ہے، یا کبھی تو ایسا آتا ہے کہ رپورٹ ساری نارمل ہوتی ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی بیماری بنی رہتی ہے کہ تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے باوجود ساری رپورٹس میں نارمل ہے۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں کہ روحانی علاج کی طرف توجہ نہیں کرتے، انہیں اتنا بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کی دوائیاں کرانے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ کسی طرح ڈاکٹروں کے پاس پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ فلاں ڈاکٹروں کے پاس گئے، اس نے پوری رپورٹس پھر سے کروائی، پھر اس کے بعد فائدہ نہیں ہوا، پھر کسی طریقے سے دوسری رپورٹس وغیرہ کروائی، ساری رپورٹس نارمل ہے، پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں بھی یہی سب ہوا، پھر وہاں گئے، ہزاروں لاکھوں روپے اس طریقے سے ان کے خرچ ہو جاتے ہیں اور بیماری جوں کا توں بنی رہتی ہے۔ بعض مرد حضرات ایسے بھی ہیں کہ ان کی عورتوں کو اس طرح کی بیماریاں سامنے آتی ہے اور وہ اتنا علاج کرواتے ہیں تو کبھی وہ ایسا بھی بول دیتے ہیں یہ تو ناٹک کر رہی ہے، اور اس طریقے کا معاملات میں جسمانی بیماریاں لگتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کہ اس طرح کی عورتیں جن پر اعصابی معاملات ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ایسی عورت جس پہ جنات آتے ہیں، بہت سارے جنات عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں، یعنی مرد عورت جس طرح رہتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ میں معاملات کرتے ہیں۔ یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر الگ سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کبھی۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خواتین کے ساتھ کہ حیض کا خون زیادہ جاری ہونا، یا یہ بھی کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے سے اسے نفرت یا من نہ کرنا، تو ایسی صورت حال میں روحانی علاج کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے، اس کے بجائے کہ صرف یہ کہ عورتوں کا ڈھونگ کہنا یا انہیں مکر و فریب کی طرف ان کا بتانا، انہیں یا صرف ڈاکٹروں سے علاج کروانا، یہ بالکل غلط ہوگا۔ ایسا جبکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو اکثر اس طرح کی بیماریاں جو ہوتی ہے تو اس میں اکثر کنواری لڑکیاں یعنی غیر شادی شدہ، تو اس کا زیادہ اس طرح کے معاملات کے شکار ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں کافی سالوں سے اس فیلڈ کے اندر ہوں
اس فقیر قادری سے بہت سارے ایسی خواتین مرد حضرات کا علاج کیا کہ جن کے ساتھ جسمانی امراض نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت پیسے خرچ کیے، بہت سارے علاج کروایا، لیکن اس کے باوجود جب ان کا روحانی علاج کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ لوگ ٹھیک ہیں۔ تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ جب اس طریقے سے جسمانی بیماریاں لگتی ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی پریشانی ہو، کافی ٹائم سے وہ علاج کروا رہے ہیں لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، اس کے باوجود بھی انہیں کسی طرح کی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، ساری رپورٹس نارمل ہے لیکن بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے یا بیماری جوں کا توں ہے، تو ان حضرات کو چاہیے کہ وہ روحانی علاج کی طرف توجہ کریں۔ کسی سنی صحیح العقیدہ یا پابند شرع عامل کامل سے ان کے پاس جا کر بنفس نفیس رابطہ کریں اور اپنی بیماریوں سے نجات کی جو تعویذات یا جو بھی سبیل ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں آپ کی بیماریاں حل ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے کیسز الحمدللہ ہم نے دیکھا، علاج کیا اور اللہ رب العالمین نے شفا یاب عطا فرمائی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ کئی ساری ایسے خواتین کا علاج کیا جو سالوں سے بیمار تھی اور انہوں نے علاج کروا کے گھر والے، شوہر یا ماں باپ بالکل پریشان ہو چکے اور کسی طریقے سے بھی اس کے بعد وہ ہم تک کسی طرح پہنچی اور ان کا علاج ہوا۔ روحانی ضرورت پڑنے پر دوائیاں بھی دی جاتی ہے۔ معلوم چلا کہ ان کے ساتھ روحانی بیماریاں تھیں، تو آج الحمدللہ وہ سب کے سب ٹھیک ہیں، اور بالکل یہاں تک کہ ایسی عورتیں جن کے حمل ٹھہرتے تھے اور گر جاتے تھے، ڈاکٹر سے علاج میں لاکھوں روپے ان کے خرچ ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ روحانی مسئلہ تھا، جب ان کا تعویذات روحانی عملیات کے ذریعے سے علاج کیا تو آج الحمدللہ وہ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ کوئی خواتین ایسی بھی آئیں کہ جن کے پاس 14 سال سے، 6 سال سے، 8 سال سے، 5 سال سے کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا، بانجھپن کی شکار کی طرح تھی، الحمدللہ ان کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب آج صاحب اولاد ہیں۔ بیماری یقین آتی ہے، شفا اللہ رب العالمین کے ذریعے ہی سے ہوتی ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمایا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم جسمانی بیماریوں میں جو سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جیسے دوائیاں وغیرہ ڈاکٹر سے ہم علاج کرواتے ہیں، تو اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں اللہ کی جانب سے جو ہوا تو اب ہم سارا وہی کرے گا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور نہ جب کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو اس کے باوجود ہم جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ تو ہمیں روحانی بیماریوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں مانتے، لیکن جب ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ خود اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اس چیز کو نہیں مانتا تھا، لیکن جب میرے ساتھ ہوا تو یقین مانے واقعی میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر کسی طرح اس طرح کے مسائل ہو تو جلد ہی روحانی علاج کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ کسی اچھے معلومات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر دوبارہ آئیں گے۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ حضرات سبسکرائب کر لیں، ثواب کی نیت سے دوسرے تک شیئر کر دیں۔